مومن سب سے پہلے آخرت کو سوچے گا۔ اس کی زندہ مثال صحابہ کرام، آل رسول، آقا کے جتنے بھی غلام تھے، اتنا ایمان کو سوچا اور اتنی ایمان پہ محنت کی، کمانے کا وقت نہ رہا۔ حیدر کرار، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کو کمانے کا وقت نہ رہا۔ کائنات کے آخری جنت کے شہزادے بھی بھوکے ہیں، اور کائنات میں جنت کی سردار سیدہ فاطمہ بھی بھوکی ہیں، خود بھی بھوکے ہیں۔ کیا وہ لوگ کمانا نہیں جانتے تھے؟ سوال ہے، کیا ان کو طریقہ؟ بہت بڑے تاجر تھے، ان کو زراعت اور تجارت کا فن آتا تھا۔ بندہ جا رہا ہے کہ ہاں بھائی کتنے کا اونٹ ہے؟ اس نے کہا جی 140 کا۔ پیسے نہیں؟ انہوں نے کہا جی دے دے۔ کھڑا کیا اور آیا، انہوں نے کہا جی اونٹ برائے فروخت؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کتنے کا؟ انہوں نے کہا 200 کا۔ انہوں نے کہا یہ لیں۔ 60 اپنے پاس اور 140 مالک کو دیا۔ یوں بیٹھے بیٹھے 60 درہم کی تجارت کر لی۔ وہ تو کھجوروں کے تاجر تھے، وہ تو زمیندار تھے، انہیں طریقہ آتا تھا۔ ایمان کی محنت کرتے کرتے، یہ نقطہ ہے غور سے سنیے گا، ایمان کی محنت کرتے کرتے بچوں کے کمانے کا وقت ہی نہ رہا۔ کیا ہوتا تھا؟ مسجد نبوی شریف میں قافلے آ رہے، مسلمان ہو کے پورے حجاز سے قافلے آ رہے۔ اب میرے آقا اعلان فرماتے تھے ان کی مہمانی کون کرے گا؟ کوئی اپنے گھر 2 مہمان لے جاتا، کوئی 8 لے جاتا، کوئی 4 لے جاتا، کوئی 1 لے جاتا۔ کمانے کو فرصت ختم، خرچ کا نظام بے بہا۔ اب کب تک چلتا نظام؟ آخرکار فاقے آ گئے۔ آخرکار وہی صدیق اکبر ہیں جو بہت بڑے تاجر تھے، ٹاٹ پہن لیا اور دھاگا ہی نہیں سینے کو، اور درختوں کے کانٹے، ببول کے کانٹے کی کر کے کانٹے لگا لیے۔ وہی ہستیاں تھیں جن کے ہاں دولت اور مال ہوتا تھا، آج ان کے گھر میں 3 چاند چولہا نہیں جل رہا۔ اور فرمایا پھر کیا کھاتے تھے؟ فرمایا 2 چیزیں، کھجور اور پانی۔ اور فرماتے تھے پھر ایک وقت ایسا تھا کہ کھجور بھی نہیں تھا۔ ان کے سامنے آخرت تھی، ایمان تھا۔ پھر کیا ہوا؟ تبوک کے موقع پہ، تبوک مدینہ سے کتنے 100 کلومیٹر ہے؟ ہاں تقریباً 700 کلومیٹر۔ 700 تبوک پہ جانا ہے، اور 700 کلومیٹر میں کوئی مرسڈیز ٹرک نہیں تھے، اونٹوں اور گھوڑوں پہ، اور سخت گرمی ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں کھجور کی، اور قرضے بھی ادا کرنے ہیں، بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، اور آئندہ سال کا نظم بھی بنانا ہے۔ اور اسی وقت اعلان ہوا چلو اللہ کے راستے میں، اور نکلے، اور کھجوریں وہیں رہ گئیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پیاس بھی ایسی کہ آخرکار آقا کے غلام فرماتے ہیں، اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے اونٹ ذبح کیا، اس کی اوجھڑی نکالی، اس کی اوجھڑی میں جو گوبر تھا اس کو نچوڑا، اس پانی کو چھان کے پیا۔ اور میرے آقا نے پھر اونٹ ذبح کرنے سے بھی منع فرما دیا کہ نہ کرو، سواریوں کے لیے کہاں سے لاؤ گے؟ یہ سارا حال جو آیا وہ ایمان سیکھنے پہ آیا، ایمان پھیلانے پہ آیا، ایمان دل کے جمانے پہ آیا۔ یہ سارا حال اس وقت آیا، اور ان لوگوں پہ آیا جو دنیا کے بہت بڑے تاجر تھے، اور ان میں اکثر ایسے بھی تھے جو مالدار تھے، اور اکثر ایسے بھی تھے جو خوشحال تھے۔ ان پہ ایمان آیا، ان پہ یہ حال آیا ایمان سیکھنے کی وجہ سے۔ رمضان خیر خواہی کا مہینہ ہے،
مومن کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، رب کو نہ ماننے والا ہو، اس کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ یا اللہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ قبر کے عذاب سے بچ جائے، یہ دنیا کی راحتوں میں آ جائے اور بہت بڑی تکلیفوں سے بچ جائے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے جو ہمیں خیر خواہی کے طور پہ سیکھنی بھی ہے اور سکھانی بھی ہے، سوچنی بھی ہے اور پھیلانی بھی ہے۔ اس پہ صحابہ پہ اور آل رسول پہ حال آئے ہیں۔ وہ کربلا کا جو سبق ہے اس پہ جو سب گھر بار لٹا دوں اور خانہ دل آباد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، وہ ایمان کیا مارکا تھا، وہ ایمان ہی تھا جس ایمان نے کہا نہیں اب یہاں ڈٹ جانا ہے، اور اس ایمان نے کہا نہیں اب ساری دنیا ایک طرف اور ایمان اور مدینے کا نظام ایک طرف۔ اب خیموں کو آگ لگتی ہے، لگ جائے، چھوٹے لخت جر وہ اون ہیں یا محمد ہیں، چھوٹے کے چھوٹے ان پہ تیروں کی بارش ہو جائے، وہ قبول ہے پر ایمان کا سودا قبول نہیں ہے۔ یہ زندگی کا سبق ہے۔